الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تو ان کی مدد کر ہی چکا ہے. وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا تھا. اس وقت وہ دو ہی شخص تھے جن میں سے ایک ابو بکر تھے دوسرے خود رسول اللہ. جب وہ دونوں غار ثور میں تھے اس وقت پیغمبر اپنے ساتھی کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے تھے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے اور کافروں کی بات کو پست کر دیا. اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہو کر رہتی ہے اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مصطفیٰ کے یار بے شک حضرت صدیق ہیں. مصطفیٰ کے یار بے شک حضرت صدیق ہیں. اذ ہما فی الغار بے شک حضرت صدیق ہیں. سب سے پہلے حلقہ اسلام میں داخل ہوئے. سب سے پہلے حلقہ اسلام میں داخل ہوئے. واقف اسرار بے شک حضرت صدیق ہیں. دین کی عظمت پہ مال و زر دیا اپنا لٹا. دین کی عظمت پہ مال و زر دیا اپنا لٹا. صاحبی ایثار بے شک حضرت صدیق ہیں. ان کے دم سے دین کے گلزار میں آئی بہار. ان کے دم سے دین کے گلزار میں آئی بہار. دین کے خدمتگار بے شک حضرت صدیق ہیں.
ہے نبی کے جانشین اولی وہ بے گماں، ہے نبی کے جانشین اولی وہ بے گماں، دین کے سالار بے شک حضرت صدیق ہیں۔ جب کوئی کذاب اٹھا ختم کر ڈالا وہیں، جب کوئی کذاب اٹھا ختم کر ڈالا وہیں، دافع الاشرار بے شک حضرت صدیق ہیں۔ گنبد خضرا میں انور باد رحلت ہر گھڑی، گنبد خضرا میں انور باد رحلت ہر گھڑی، حاضر سرکار بے شک حضرت صدیق ہیں۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سب سے پہلے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کائنات انسانی کے نبیوں کے بعد سب سے بڑے انسان، جن کا کچھ ذکر خیر پچھلی گفتگو میں آپ حضرات سن چکے ہیں، پتہ نہیں دل کو تسلی نہیں ہوئی، اور یہ پورا ہفتہ اسی عجیب پیچ و تاب میں گزرا، اور بالآخر فیصلہ یہی ہوا کہ آج کی اس گفتگو کے اندر بھی ان کا ذکر خیر ہو جائے۔ آپ حضرات بھی یقیناً تعلیم یافتہ ہیں اور صاحب مطالعہ بھی ہوں گے، اور مطالعے کا ذوق ہر مسلمان کو ہونا ہی چاہیے۔ اگر عربی تک رسائی نہیں ہے تو اردو میں بے شمار کچھ لکھا جا چکا ہے، بڑی بڑی عربی کتابیں جو ہیں اردو ترجمے ان کے ہو چکے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ عربی کتابیں بھی دستیاب نہیں تھیں۔ علامہ شبلی نعمانی نے جو اس بر صغیر کی ایک معروف علمی اور تصنیفی شخصیت گزرے ہیں، ان کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاہکار کا درجہ رکھتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے، اسلوب کے اعتبار سے بڑی منفرد کتاب ہے۔ اس کے شروع میں علامہ شبلی نے اس حسرت کا اظہار کیا ہے، کاش کہ مجھے البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر کی ایک تاریخ مل جاتی تو بہت سارے کام میرے آسان ہو جاتے۔ اس سے اندازہ فرما لیجئے کہ اب سے 50-60 سال پہلے ہندوستان کی سرزمین میں یہ کتاب نہیں تھی، لیکن اس عرصے میں دنیا میں لٹریچر اتنا عام ہوا ہے کہ وہ کتابیں جن کا کبھی نام سنتے تھے، اب وہ کتابیں صرف نام ہی نہیں، کتب خانے بھرے پڑے ہیں ان کتابوں سے۔ تاریخ کی بعض کتابیں غیر مسلموں نے بھی ان پر توجہ دی ہے اور انہوں نے اس کو ایڈٹ کر کے شائع کر دیا ہے،
حیران رہتا ہے انسان. جس کتاب کا میں نام لے رہا ہوں البدایہ والنہایہ، شبلی نعمانی رحم اللہ کو تو اس زمانے میں یہ کتاب نہیں ملی تھی، لیکن اب یہ کتاب اتنی عام ہے کہ میرے پاس اس کے جدید اور قدیم دو نسخے ہیں، مصری چھاپ بھی ہے اور بیروتی چھاپ بھی ہے. اسی طریقے سے صحابہ کے تذکرے پر بڑی بڑی کتابیں جو لکھی گئی ہیں، خاص طور پر علامہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب جو 14 جلدوں پر مشتمل ہے، اس کا ترجمہ ہو چکا اور آپ کے اردو بازار کے ایک ادارے نے اس کو چھاپ دیا. اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات اپنا ذوق مطالعے کا رکھیں. اس زندگی نے بالآخر ختم ہو جانا ہے. ہم سب کو اس بات کا یقین ہے کہ ہم نے ایک دن نہیں رہنا، لیکن اللہ نے جتنی بھی عمر عطا فرمائی ہے اس کا نظام کچھ اس طرح ترتیب دے لیں کہ گھریلو کاموں کے لیے بھی، اپنی معاشی جد و جہد کے لیے بھی ایک ٹائم نکالنا ہے، لیکن کچھ ٹائم اپنی روحانی تسکین کے لیے اور اپنے پسماندگاں اور اپنے متعلقین کی رہنمائی کے لیے بھی کچھ معلومات حاصل کرنی ہیں. اب کوئی مشکل نہیں رہی، ہر زبان کے اندر ترجمہ ہو چکا ہے. حدیث کا تقریباً سارا ذخیرہ ایسا ہے جس کا ترجمہ ہو چکا ہے. بات تو صرف یہ ہے کہ اسے کھول کر دیکھا جائے، ورنہ آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے. اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا. عرض کر رہا تھا کہ جوں میرے جیسا کم علم انسان سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثاروں اور وفاداروں، ان کے حالات کے لیے کتابوں میں جب تجسس کیا جاتا ہے تو جو وقت گزرتا ہے اسی درجے میں ان کی عظمت کا نقشہ دل میں بڑھتا جاتا ہے. سیدنا صدیق اکبر یہ ایسے انسان گزرے ہیں. فارسی کا ایک شاعر اپنے کسی محبوب کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے وقت یوں کہتا ہے: ظفر قطاب قدم ہر کجا کے می نگرم، کرشم دامن دل می کشد کی جائیں جاست. کہ میں اپنے محبوب کو سر سے پاؤں تک دیکھتا ہوں اور پیروں سے سر تک دیکھتا ہوں تو ہر حصہ وجود کا ایسا ہے کہ جہاں نظر پڑتی ہے تو وہاں دامن دل کو کرشمہ کھینچتا ہے کہ پہلے اس کا تذکرہ کر دیا جائے. شاعر کے جو محبوب ہیں وہ اس معیار کے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتمام و کمال اس شعر کا مصداق ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس مقدس انسان کی زندگی جو حضور کے ساتھ گزری ہے اس کا مطالعہ کیا جاتا تو کوئی ایک پل اور ایک گھڑی ایسی نظر نہیں آتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کبھی ناراض ہوئے ہوں یا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی فرمائش کسی بات پر نہ کہا ہو. شاید اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے کسی فارسی شاعر نے کہا: نہ رفت لا بر زبان او ہرگز مگر باشہد اللہ الہ الا اللہ. کہ ابوبکر وہ انسان ہیں کہ ان کی زبان پر لا کبھی نہیں آیا ہے تو صرف کلمہ شہادت یا کلمہ توحید کی اقرار کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کے لیے لا آیا ہے. حضور کے فرمان پر لا کبھی نہیں آیا. یعنی اگر کہا جائے کہ فنا فی الرسول کا ولین مصداق دنیا میں ابوبکر صدیق ہیں تو اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں.
اب یہ آیت کریمہ جو اس وقت میں نے آپ کا سامنے پڑھی ہے، سورہ توبہ کی 40ویں نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو اللہ پاک مخاطب کر رہے ہیں اس موقع کی نسبت سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے زیادہ مشکل وقت تھا، غزوہ تبوک کا۔ اس سے پہلے بھی میں اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو ترغیب دی، اور وہ واقعتاً مسلمانوں کی زندگی میں ایک مشکل گھڑی تھی، قحط کا دور چل رہا تھا، فصلیں تیار تھیں، سخت گرمی کا موسم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس موقع پر مسلمانوں کو نقل حکم دے رہے ہیں، اس موقع پر کسی کو بھی اپنے فصلیں سنبھالنے کا موقع نہیں مل سکتا تھا۔ کس قدر آزمائش کی گھڑی تھی۔ منافقین جو نام نہاد مسلمان ہر زمانے میں رہے، آپ جانتے ہیں، مدینہ میں بھی وافر مقدار میں ایسے تھے، وہ تو مختلف بہانے کر کے کھسکنے لگے، لیکن جو مخلص مسلمان تھے ان کے لیے بھی عجیب کیفیت تھی۔ ایک طرف ان کی فصلیں تھی، سال بھر کا سرمایہ پیش نظر تھا کہ اگر ان کو سنبھالتے نہیں تو بیوی بچے کیا کھائیں گے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی تھا، ان کے لیے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ٹالنا ناممکن تھا، لیکن دوسری طرف وہ پریشانی بھی تھی، طرح طرح کے وسوسے ذہن میں آ رہے تھے۔ اسی سنگین کیفیت کو سامنے رکھ کر خالق کائنات نے فرمایا الا تنصروہ، لوگوں اگر تم اپنے میرے نبی کی مدد نہیں کرے گے تو کیا ہوگا؟ میرے نبی کی مدد کو تم پر موقوف ہے۔ فقد نصرہ اللہ، اللہ تو اس سے زیادہ سنگین گھڑی میں اپنے نبی کی مدد کر چکا ہے۔ کب؟ یہاں قرآن کی آیت پہ غور فرمائیں، یہاں 3 دفعہ اذ کا لفظ ہے، اذ ہما فی الغار، اذ اخرجہ الذین کفروا، اذ ہما فی الغار، اذ یقول لصاحبہ۔ علماء نے لکھا کہ اذ کا لفظ جس موقع پر ہے، وہ ہر موقع وہ جو نہایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سخت موقع تھا، پریشانی کی گھڑی تھی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، دیکھو تو صحیح اس مشکل گھڑی کو جب کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تھا۔ تمام مشرکین مکہ نے دار الندوہ میں بیٹھ کر فیصلہ کر لیا تھا کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی مل کر محمد کو قتل کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے بنو ہاشم مل کر بھی سب قبیلوں کے ساتھ جنگ نہیں کر سکیں گے۔ ابو جہل کی پارٹی کا یہ فیصلہ تھا، جو کس قدر سنگین گھڑی تھی۔ پھر فرمایا اذ ہما فی الغار، وہ بھی بڑا مشکل وقت تھا جب وہ غار میں پہنچے تھے اور مشرکین غار کے دروازے پر بھاگے اور جھانک جھانک کر دیکھ رہے تھے۔ بکر صدیق عرض کریں یا رسول اللہ، پریشانی کے عالم میں کفار کی نظریں ہم پر ہیں۔ خدا کے پیغمبر نے فرمایا فکر نہ کرو، خدا کے فرشتوں نے راستے میں ان کی نظریں آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کو ہم نظر نہیں آ رہے۔ حدیث کی کتاب میں یہ الفاظ آتے ہیں ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان 2 کے بارے میں آپ کا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ ہے۔ اور قرآن کریم میں اذ ہما فی الغار ثانی اثنین، وہ 2 میں سے دوسرے تھے۔ اس مقام پر اللہ نے ابوبکر صدیق کو پہلے نمبر پر رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے نمبر پر رکھا، کیوں تذکرہ حضور کا ہو رہا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، وہ ثانی تھے اثنین میں سے، 2 میں سے دوسرے تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، اور جب بہت مشکل نظر آیا کہ کفار مشرکین نظریں پڑ رہی ہیں، تو اس مشکل گھڑی کے اندر فرما رہے تھے اپنے صاحب سے۔ لفظ صحابی اس سے نکلا ہے۔ ابوبکر صدیق کی صحابیت پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ علماء کا مسئلہ ہے کہ ابوبکر صدیق کی صحابیت کا منکر کافر ہے۔
اس لیے کہ اس کی صحابیت کا منکر کافر اس لیے ہے کہ یہ قرآن کا منکر ہے. جو بکر صدیق کو حضور کا صحابی نہیں مانتا وہ قرآن کا منکر ہے. باقی صحابہ کی صحابیت کا منکر گمراہ ہے. لیکن اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھا اس یقول لصاحبہ، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی تھے جن کا نام بکر ہے. اللہ نے مور لگا دی، یہ صاحب رسول تھے، صحابی رسول تھے. اور کیا فرما رہے تھے؟ لا تحزن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی اللہ نے ترجمانی کر کے اپنی وحی آسمانی میں ان الفاظ کے ساتھ تعبیر، لا تحزن. میری بات پر توجہ فرمائیے. عربی زبان میں دو لفظ آتے ہیں، ایک ہے خوف، ایک ہے حزن. خوف کے لیے آتا لا تخف، مت ڈریے. اور غم اگر ہو، پریشانی ہو تو کہتا لا تحزن، غم نہ کریں. اگر صدیق اکبر کو اپنی جان کا خوف ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے، فرمایا لا تخف، مت ڈریں. ابو بکر کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا. اپنی متاع عزیز، کائنات کے محبوب ترین انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کھایا جا رہا تھا. کہیں خدا نہ خواستہ ابو بکر کی جان چلی گئی تو ابو بکر کی جان چلی جائے گی، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کفار نے کوئی تکلیف پہنچا دی ساری امت تباہ و برباد ہو جائے گی. غم یہ تھا. اس لیے جو کیفیت تھی اس کو اللہ نے، جو علیم و خبیر ہیں، علیم و بصیر ہیں، بذات الصدور ہیں، انہوں نے فرمایا لا تحزن، لا تخف نہیں فرمایا، کیونکہ ابو بکر کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا. اگر ہوتا تو اللہ فرماتا لا تخف، ابو بکر مت ڈریے. ابو بکر کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا. دیکھیے، آپ نے علماء سے سنا، کتابوں میں پڑھا ہوگا، اللہ اکبر کیا عجیب انسان تھے. آپ حضرات کو اگر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچایا ہے، یقیناً پہنچے ہوں گے. اللہ پہنچائے، بار بار پہنچائے. مجھے بھی جتنی بار اللہ پاک نے حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائی ہے، میں ہر بار غار جبل سور کے دامن تک گیا ہوں. اوپر چڑھ تو نہیں سکا لیکن گیا ضرور ہوں. کچھ گھڑیاں وہاں اس کے دامن میں گزاری ہیں میں نے، اور وہاں بیٹھ کر سوچتا رہا. آج 1500 سال گزر چکا ہے، کچھ پگڈنیاں بھی بن گئی ہیں راستے میں. وہ کیا ٹائم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر سوار کر کے ابو بکر اوپر لے گئے. میرے دوستو، اس بات کو کہنا بڑا آسان ہے، سن لینا آسان ہے. ذرا اس کی کیفیت کو اپنے دل و دماغ پر طاری کیجئے. بڑا اونچا پہاڑ ہے. غار حرا تک تو میں بھی گیا ہوں الحمدللہ، آپ حضرات بھی گئے ہوں گے. اس کی بلندی اتنی زیادہ نہیں. اس مقام تک گئے ہوں جہاں اللہ کے پیغمبر بیٹھتے تھے اور ان پر وحی نازل ہوتی تھی، الحمدللہ العظیم. لیکن غار سور تک نہیں جا سکا. تمنا تھی، حسرت تھی، لیکن جا نہیں سکا. گیا اس کے دامن تک ضرور ہوں. تو بکر صدیق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھا کر پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے، اور غار کے دامن دہانے پر پہنچنے سے پہلے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ باہر تشریف رکھیں، میں اندر جاتا ہوں، کوئی موذی چیز نہ ہو، آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے. اندر جا کر صاف کرتے ہیں. کوئی ماں نے ایسا جنا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے ایسا انسان؟ کیا یہ اس بات کا اندیشہ نہیں تھا کہ اندر سانپ، بچھو، موذی جانور ہوں گے؟ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر جا رہا ہے. ان کے نزدیک اپنی جان کی کوئی چیز نہیں. ان کے نزدیک اگر متاع عزیز ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اندر جاتے ہیں، پہلے اس کو صاف کرتے ہیں. اللہ اکبر.
وہاں بجلی کے قمقمے نہیں لگے ہوئے تھے، اندھیرا تھا، اس شخص نے کس قدر جد و جہد کی ہوگی. پھر اپنے اس غار کے اندر دائیں بائیں ہاتھ پھیرتے ہیں، کوئی سوراخ تو نہیں، اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں پر کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک سوراخ رہ گیا اور قضاء و قدر کے فیصلے کہ وہی سوراخ تھا جہاں سانپ اندر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر تشریف لے جانے کی دعوت دی. نیچے بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک ان کے ران پر رکھ کر آرام فرمانے لگے، اور اس سوراخ پر صدیق اکبر نے اپنی ایڑی رکھ دی کہ ادھر سے کوئی موذی نہ نکل سکے. اللہ اکبر. اور وہی ہوا جو اندیشہ تھا. سانپ نے باہر نکل کر صدیق اکبر کی ایڑی پر ڈنگ مارا. موذی کل بھی ڈنگ مارتا تھا، آج بھی ڈنگ مار رہا ہے. وہ کل بھی موذی تھا، آج بھی موذی ہے. لیکن کل بھی اللہ نے اس موذی کی ایذا سے صدیق اکبر کو بچایا، اور آج بھی موذی جتنی بھی ڈنگ مارے، جتنے بھی کتے بھونکتے رہیں، صدیق اکبر کے دفاع کے لیے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے مجاہد اور رضاکار موجود ہیں. جزاکم اللہ خیرا. جزاکم اللہ خیرا. جس طرح یہ نعرے لگاتے ہیں، اللہ آپ کو ایسا ہی جذبہ عطا کرے زندگی کی آخری سانس تک. جہاں نبی کی سچی محبت آپ کے رگ رگ کے اندر پیوست ہو، وہاں نبی کے ساتھیوں کی بھی ایسی محبت ہو. یہ صحابہ کی کرامت ہے کہ اس گئے گزرے دور کے اندر بھی ہمارے جیسے گناہگار اور حقیر قسم کے انسانوں کے دل میں اللہ پاک نے یہ جذبہ ڈالا ہے کہ ہم بھی ان کی عظمت کا تذکرہ کرتے وقت رہ نہیں سکتے. اللہ آپ کو بھی میرے سمیت اور ہر مسلمان کو ایسا ہی جذبہ ہمیشہ کے لیے زندگی آخری سانس تک نصیب فرمائے. اللہ ہماری نسلوں کے اندر بھی نبی کی محبت اور نبی کے رضاکاروں کی اور ساتھیوں کی محبت قائم اور دائم رکھے. صدیق اکبر کے پاؤں میں جب سانپ نے ڈنگ مارا تو اذیت پہنچی. اللہ اکبر. استقامت کا وہ پہاڑ ہلتا نہیں کہ میرے آقا کو کہ راحت میں آرام میں فرق نہ پڑے. وہ تکلیف برداشت کر رہے ہیں، اور جب ناقابل برداشت ہوئی تو پھر وہ آنکھوں کے آنسو بن کر آنکھوں سے گرے. اللہ اکبر. کیا شان ہے ابوبکر کی. ابوبکر صدیق کے آنسو گرتے ہیں آقا کے چہرے انور پر صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. فرمایا ابوبکر کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، ایک کالے نے، ایک موذی نے ڈنگ مارا ہے، اندر باہر سے کالا، اندر باہر سے کالا. کل بھی وہی موذی تھا، آج بھی موذی ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کیا نصیب ہیں ابوبکر صدیق کے. فرمایا ایڑی ادھر کریں. وہ مبارک زبان، وہ مبارک منہ جس پر اللہ کی وحی جاری ساری ہوتی تھی، وہاں سے لعاب لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی پر لگاتے ہیں. قربان جائیں ان کی ایڑی پر، اور وہ تکلیف رفع ہو جاتی ہے. ابوبکر کا کیا کہنے، یہ سارا گھرانہ پیغمبر پر قربان ہو رہا ہے. ابوبکر صدیق کے صاحبزادے عبداللہ بن ابوبکر سارا دن مشرکین کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہیں. ان کے منصوبوں سے رات کے وقت جا کر
ابوبکر صدیق اور آقا کو آگاہ کرتے ہیں کہ آج انہوں نے یہ منصوبہ بنایا، آج وہ ایسے منصوبہ بنا رہے تھے۔ ابوبکر صدیق کے آزاد کردہ ایک غلام عامر بن فہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بکریاں چراتے ہیں، اور ان کی فداکاری اور جانثاری اور اخلاص کا عالم یہ ہے کہ سارا دن دائیں بائیں پہاڑ پر بکریاں چرا رہے ہیں، جب اندھیرا چھاتا ہے تو بکریاں غار کے قریب لے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر صدیق کو دودھ فراہم کرتے ہیں۔ اور ادھر صدیق اکبر کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ دن بھر کھانا تیار کر کے جب اندھیرا چھاتا ہے تو پھر اندازہ کریں اللہ اکبر کیا لوگ ہیں یہ، اس پہاڑ پر چڑھ کر اپنے والد گرامی کو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا بھی فراہم کرتی ہیں، پورا گھرانہ اس کام میں لگا ہوا۔ اور ابوبکر صدیق نے ہجرت کے لیے 2 اونٹنیاں جو پہلے سے تیار کی تھیں، پالی تھیں، ایک نوجوان کو پیسے دے کر اس کے حوالے کیا کہ اتنے دن آپ نے ان اونٹنیوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، اور مقررہ وقت جو بتایا گیا اس میں آپ نے اونٹنیاں اس جگہ پر پہنچانی ہیں۔ اور اس نوجوان کو پیسوں پر ہائر کیا ہے کہ آپ کو اتنے پیسے ملیں گے، چنانچہ مقررہ وقت پر اونٹنیاں لے کر وہاں پہنچ گیا۔ ایک اونٹنی پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے ہیں، اور دوسری اونٹنی پر ایک روایت کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے وہ غلام آزاد کردہ عامر بن فہرہ سوار ہوتے ہیں، اور وہ نوجوان جس کو پیسے دے کر وہ اونٹنیاں پکڑ کر، چونکہ راستوں سے وہ آگاہ تھا، وہ جا رہا ہے۔ صدیق اکبر کا پورا خاندان، پورا گھرانہ مرد و زن دین کے لیے قربان ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، اس بات کو بھی 1500 سال گزر چکے ہیں، کتنی صدیاں اور گزریں گی ہم نہیں جانتے۔ دنیا کے بڑے بڑے نامی گرامی نام و نشان مٹ جائیں گے، ابوبکر کا نام یوں ہی زندہ و جاوید رہے گا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے تو کوئی کام نہیں ہے، کارنامے نہیں ہیں، بس یہی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ آپ میری دعا پر آمین۔ یا اللہ ان کی سچی محبت، عقیدت اور سچی اتباع ہمیں نصیب فرما، اپنے نبی کی سچی عقیدت اور سچی اتباع نصیب فرما، نبی کے یاروں اور رضاکاروں کی بھی سچی اتباع نصیب فرما۔ وقت پڑنے پر ہم بھی سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ ابوبکر صدیق وہ انسان ہے جو سب سے پہلے ایمان لایا۔ ان کے ایمان لانے میں دنیا میں کسی انسان نے شک نہیں کیا۔ اور میں بیٹھا مطالعہ کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ کچھ انسانوں کو خدا بند قدوس نے اپنے غیبی انتظام کے تحت منتخب فرمایا اپنے نبی کے لیے اور اپنے دین کی عظمت کے لیے۔ ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے۔ عورت ہیں حضرت خدیجہ، ان کی پوری زندگی پر بھی نظر ڈالیں تو کوئی ایک لمحہ، لہجہ، پلک جھپکنے دیر ایسی نہیں ہوتی کہ صدیقہ اپنے آقا پر قربان نہ ہو جائیں۔ ان کی پوری سیرت پڑھ لیں آپ، کہیں بھی ایسا نہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ خدیجہ ایسا کیوں کرتی ہو۔ جب ایمان لائی ہیں، بڑی مالدار تھیں، بڑے مالدار اور تاجر کی بیٹی تھیں، تو پھر رسول اللہ کی یوں خدمت کی جس طرح باندیاں اور لونڈیاں خدمت کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کی زندگی کو جس پہلو سے دیکھا جائے اس کی کوئی نظیر بھی کہیں نہیں ملتی۔ پھر میں ایک حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، دیگر کتابوں میں بھی، اس پر غور کر رہا تھا تو وہ حدیث مجھے صحیح سمجھ آئی کہ ایک مرتبہ جبریل امین ادھر آ رہے ہیں، حضور کی خدمت پہ پہنچے ہیں، ادھر سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کھانا کسی برتن میں لے کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دروازہ سے نکل رہی ہیں. اللہ اکبر. جبریل امین آ گئے تو حضور کی توجہ اس طرف نہیں تھی، حضرت خدیجہ کی طرف. جبریل امین حضور کو اطلاع دیتے ہیں یا رسول اللہ خدیجہ کھانا لے کر آ رہی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ فرمائی، اور ساتھ ہی پھر کائنات انسانی کی اس خوش نصیب ترین خاتون کو جبریل امین کی طرف سے یہ پیغام ملتا ہے اللہ نے بھی ان پر سلام بھیجا ہے، میرا بھی ان پر سلام ہے. میں سوچتا تھا کہ اللہ کے سلام آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ تو اب سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں آ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح فرمایا ہے تو پھر انہوں نے سب کچھ حضور پر نچھاور کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر معاش سے آزاد کر دیا، اپنی ساری دولت رسول اللہ کی خدمت میں لگا دی. اور خاص طور پر جب بعثت ہوئی ہے تو اس وقت جس طرح حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، جس طرح تسلیاں دی ہیں، اطمینان دلائے ہیں، اس کی بھی نظیر چشم فلک نے آج تک نہیں دیکھی ہوگی. اور آپ سن چکے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجیت میں آنے سے پہلے ان کے 2 نکاح ہو چکے تھے. اگر کوئی نیا ساتھی ہے جس نے نہیں سنی بات تو غور سے دھیان سے سن لے. حضرت خدیجہ ایک بڑے امیر باپ کی بیٹی تھی، جسے کہتے ہیں کہ سونے کی چمچ لے کر منہ میں لے کر پیدا ہوا ہے، وہ اس طرح تھی. ان کے والد جناب خویلد بڑے تاجر تھے، ایک تاجر کی بیٹی تھی، امیر گھرانے میں پلی ہوئی تھی. ایک نوجوان جس کا اصل نام ہند تھا، ابو حالہ کے نام سے مشہور ہیں. ابو حالہ یعنی حالہ کا باپ، ان کے ایک بیٹے کا نام حالہ تھا، اس لیے ابو حالہ کہلاتے ہیں. سب سے پہلے حضرت خدیجہ کا ان کے ساتھ نکاح ہوا. قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے. ابو حالہ سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے تھے. ایک بیٹے کا نام حارث تھا، آپ سن چکے ہیں. سب سے پہلے اسلام میں شہادت کے رتبے پر فائز ہونے والے کون ہیں؟ حارث بن ابی حالہ. یہ سیدہ خدیجہ کے فرزند تھے، ان کے صاحبزادے تھے. دوسرے بیٹے کا نام طاہر تھا. تیسرے بیٹے کا نام ہند تھا. باپ کا نام بھی ہند ہے، بیٹے کا نام بھی ہند ہے. اور چوتھے بیٹے کا نام حالہ تھا، جس کی وجہ سے ابو حالہ کہلاتے ہیں. جب ابو حالہ کا انتقال ہو گیا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نکاح ہوا ایک شخص کے ساتھ. وہ بنو مخزوم میں سے تھا، عتیق بن عائز، اس کے ساتھ نکاح ہوا. ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی تھی، ان کا نام بھی ہند تھا. یعنی ایک بیٹے کا نام بھی ہند ہے اور ایک بیٹی کا نام بھی ہند ہے اور پہلے شوہر کا نام بھی ہند ہے. یہ میں اس لیے آپ حضرات توجہ مبذول کرا رہا ہوں کہ اس زمانے میں ان چیزوں پر کوئی پرواہ نہیں کی جاتی تھی. اب اگر کسی کا نام عبداللہ ہے، حالانکہ سب سے زیادہ خوبصورت نام اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق سب سے پہلے نمبر کا نام عبداللہ ہے، تو اپنے بیٹے یا پوتے کا نام عبداللہ رکھنے کے لیے تیار نہیں. ابلیس نہیں چاہتا کہ مسلمان کو کوئی شرف ملے. اس نام کو رواج دیجئے میرے دوستو. عبداللہ اور عبد الرحمن یہ پہلے نمبر کے نام ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سموا باسماء الانبیاء، نبیوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھو. نبیوں میں سب سے بڑا رتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو اپنے بچوں، پوتوں، نواسوں کے نام محمد رکھیے. ہمارے ملنے والے ہیں، میرے ہی کہنے پر بچے کا نام محمد رکھا، تو بڑا ہی ہوشیار بیدار مغز بچہ ہے، چھوٹا سا.
ظاہری حسنوں سے بھی مالا مال ہے اور باطنی خوبیاں بھی اللہ نے اس نام کی برکت سے عطا فرمائی ہیں۔ بیمار ہو گیا، کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے پوچھا بچے کا نام کیا؟ اس نے کہا محمد۔ کہنے کہ کیا کہا کہ محمد؟ کہتے یہ کیسا نام رکھا ہے؟ میں اگر وہاں ہوتا میں کہتا تمہیں کس پاگل نے ڈاکٹر بنایا ہے؟ اگر مسلمان کہلاتے ہو کس جاہل نے تمہیں یہ ڈگری دی ہے؟ اس لیے میں یہ بات ذرا توجہ کے ساتھ آپ حضرات توجہ مبذول کرا رہا ہوں، ان برکات سے اپنے گھروں کو محروم مت رکھیے۔ میرا ایک بیٹا ہے محمد، 2 ہی بیٹے ہیں، چھوٹے کا نام محمد آج کل پڑھ رہا ہے، کبھی کبھی آپ حضرات کو نماز بھی پڑھاتا ہے۔ الحمدللہ مجھے تسلی ہے کہ نماز بڑی خوبصورت پڑھاتا ہے، وہ قرآن کا حافظ ہے، 2-3 دفعہ سنا بھی چکا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس قرآن کی برکت سے عالم بعمل بنائے اور میری زندگی میں بنا دے۔ تو جب یہ بچہ پیدا ہوا تو کچھ عورتیں گھر آئیں، عورتوں میں ایک مزاج ہوتا، تجسس کرتی ہیں، دوسری عورت کھوج کرید کرتی رہتی ہیں، بچے کیا نام رکھا؟ بلکہ اس کی پیدائش سے پہلے میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ بچے کا نام کوئی تجویز ہونا چاہیے۔ کہنے لگی میں نے کر لیا ہے تجویز۔ کیا؟ محمد۔ میں نے کہا بس بات پوری ہو گئی، یقیناً اللہ ان کو اجر دیں گے۔ عورتیں پوچھنے کیا نام رکھا؟ انہوں نے کہا محمد۔ کہنے کیا؟ یہ وہ مکالمہ ہے۔ کہنے محمد کیا کہا؟ یہ مسلمان خاتون کو اس قدر حیرت اور تعجب ہو رہی ہے، اگر کسی ایکٹر کے نام پر رکھا جاتا کوئی تعجب نہ ہوتا۔ 3 دفعہ اس نے حیرت کا اظہار کیا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ حضرات، ہم اس مجلس کے اندر بیٹھ کر خدا اس کے رسول کے حکم سننے سنانے کے لیے یہ ٹائم گزار رہے ہیں۔ میں ذمہ دار ہوں، اللہ کے نزدیک جواب دہ ہوں کہ اگر میں صحیح بات آپ کو نہیں کہتا تو خدا کا مجرم ہوں۔ میں اپنے آقا کا فرمان آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے درجے کا نام عبداللہ ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ کے صفاتی ناموں، اللہ کا ذاتی نام اس کے ساتھ کوئی صفت لگا کر، جیسے عبد الرحمن ہے، عبد الرحیم ہے، عبد الکریم ہے، عبد الرؤوف ہے، عبد المتین ہے، عبد الرزاق ہے، عبد القیوم ہے، لیکن ان میں سب ناموں میں سے عبداللہ پہلے نام پر۔ ترغیب دیجئے اپنے حلقوں کے اندر، اپنے عزیزوں میں، اپنے پوتے پوتیوں میں، نواسوں میں۔ یقیناً آپ کو بھی ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، جہالت چونکہ عام ہے۔ ہماری تعلیم کا معراج جو ہے وہ انگریزی ہے۔ جو انگریزی بول سکتا ہے، کوئی کٹ مٹ لکھ سکتا ہے، وہ بہت بڑا تعلیم یافتہ ہے۔ وہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا۔ جس میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا، وجود دیا ہے، جو مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کی طرف سے مجھ پر کوئی ذمہ داریاں ہیں، اس کو نہیں سمجھتا وہ۔ اور مسلمان بنانے کے لیے خدا نے جو پیغمبر بھیجا ہے، اس پیغمبر کا جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ان کی بات بھی ماننی پڑے گی۔ بس ہم ویسے صدقے یا رسول اللہ کہہ دیا، کوئی بات رسول اللہ کی ماننی نہیں، صدقے یا رسول اللہ۔ اذان میں نام سنا تو اپنے انگوٹھے چوم لیے، لیکن عمل میں ایک دور دور تک کوئی جذبہ ایسا نہیں کہ جس مبارک شخصیت کا نام میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اللہ مجھے زندگی بھر ان کی اتباع اور پیروی نصیب فرمائے۔ اس لیے جیسے جذبات ہوتے ویسے اللہ کی طرف سے معاملات ہوتے ہیں۔ جس مقدس شخصیت کا نام ذکر کر رہے ہیں ابو بکر، ان کا نام عبداللہ تھا۔ اور ان کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے، ایک بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے۔ اس زمانے میں کوئی اوپراٹ نہیں ہوتی تھی،
اللہ کے ناموں پر بچوں کے نام رکھنے میں کوئی اپراٹ نہیں ہوتی تھی۔ ابلیس جب ہم پر اس طرح سوار ہوا کہ ہمارے دل دماغ کو جکڑ لیا، ہماری سوچوں پر اس نے پہرے لگا دیے، ہر اچھائی سے ہمیں محروم کر دیا، تو نبیوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھیں، فروغ دیجئے محمد نام کو۔ آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ مغربی دنیا کے اندر محمد نام کو بہت فروغ مل رہا ہے، بہت پذیرائی اور مقبولیت ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، شخصیت سے بڑے الرجک رہتے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے اسی فضا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی اہمیت ایسی ڈالی کہ ہر انسان اپنے بچے کا نام محمد رکھ رہا ہے۔ ابھی آپ آیت کا آخری جو وَكَلِمَةُ اللَّهِ، اللہ کی بات بلند ہو کر رہتی ہے، اللہ کا بول بالا ہو کر رہتا ہے۔ ابوبکر صدیق کے ایک بیٹے کا نام محمد بھی تھا۔ میں یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس زمانے میں باپ اور بیٹے یا پوتے کے ایک جیسا نام، اس میں کوئی اپراٹ نہیں تھی۔ ہم نے کتابوں مطالعے میں پڑھا ہے کہ محمد بن محمد بن محمد بن محمد، محمد پڑپوتے کا نام، اس کے باپ کا نام محمد، اس کے باپ کا نام محمد، اس کے باپ کا نام محمد، 5 پشتیں جو ہیں محمد نام کی ہیں۔ امام بخاری جن کا تذکرہ سنتے ہیں آپ، ان کا نام بھی محمد تھا، محمد بن اسماعیل البخاری، بخارا کے رہنے والے تھے، محمد نام تھا۔ میں کس کس کا تذکرہ کروں آپ کے سامنے؟ بڑے بڑے محدثین کے اندر، مفسرین میں، فقہاء کے اندر محمد نام کے بہت زیادہ ہیں۔ اسی نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے رتبوں پر پہنچا دیا۔ یہ بات جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، خدا کا فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ مسجد شہداء کے پتھروں اور در و دیوار جو ہیں یہ گواہ رہیں گے کل قیامت دن میرے حق میں، اور سپیکر کے ذریعے سے جہاں جہاں بھی یہ آواز پہنچ رہی ہے کل میرے حق میں گواہیاں دیں گے، لیکن آپ حضرات کے کان بھی گواہی دیں گے کہ ہمیں یہ بات سنائی تھی۔ اس لیے آپ اس کو اپنے مشن بنا کر کسی نہ کسی طریقے سے، تو آپ خیر کے کام میں مشن بنائیں، اور جو آپ آدمی اپراٹ محسوس کرتا ہے اس کو قائل کرنے کی کوشش کریں۔ نبی سے محبت ہے کہ نبی کے نام سے کیوں چڑ ہے؟ بات کر رہا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں کا۔ پہلے شوہر سے 4 بیٹے تھے اور دوسرے شوہر سے 1 بیٹی تھی۔ پہلے شوہر سے ایک بیٹے کا نام ہند ہے اور دوسرے شوہر سے ایک بیٹی، اس کا نام بھی ہند ہے۔ اور پہلے شوہر سے جو ایک بیٹے جس کا نام ہند ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے، یہ حضرت حسن کے، حضرت حسین کے ماموں تھے، سیدہ فاطمہ کی والدہ کے بیٹے تھے، تو ماموں ہوئے۔ تو حضرت ہند سے حضرت حسن ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی پورا نقشہ بیان کرے، مجھے پوری طرح یاد نہیں۔ حافظ بن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنے میں بڑے مشاق تھے، بڑے ماہر تھے۔ گویا حضرت خدیجہ کے ساتھ جب رسول اللہ نے نکاح کیا تو 5 بچے ساتھ لے کر آئی ہیں، اور 5 کی کفالت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان 5 میں سے ایک بچہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو گیا، حضرت حارث بن ابی حالہ، پہلا شہید ہے اسلام میں۔ حافظ بن حجر عسقلانی نے لکھا ہے، اول شہید فی الاسلام قتل تحت رکن یمانی، بیت اللہ کے چاروں کونوں میں ایک رکن یمانی بھی ہے، اس کے پاس ان کی شہادت واقع ہوئی تھی۔ اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کو آپ نہ سننے کا موقع ملتا ہے کہ کسی باز میں، اور نہ کسی کتاب میں لکھنے والے کچھ لکھتے ہیں۔ میرے اللہ نے اگر مجھے توفیق بخشی کتاب مکمل ہوگی تو میں یہ لکھ چکا ہوں یہ باتیں حضرت خدیجہ کے تذکرے کے اندر، اور الحمدللہ باحوالہ لکھ چکا ہوں۔ تو جو میرا جذبہ ہے وہ آپ حضرات کو سنا بھی رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اور آپ حضرات سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ آپ کم از کم میرے لیے دعا تو کریں، کیونکہ آپ کی دعا اخلاص کے ساتھ ہوگی، اور اخلاص والی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور سنتے ہیں، قبول فرماتے ہیں۔
میری پوری کوشش ہے کہ میں جو سچائیاں ہیں وہ آپ تک منتقل کر دوں، اور اللہ آپ کو یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق دے کہ آپ میں سے ہر شخص دین کا مبلغ بن جائے۔ جس طرح صحابہ کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، صدیق اکبر بہت بڑے تاجر تھے کپڑے کے، مسجد کے امام نہیں تھے، نہ کسی دارالعلوم کے شیخ الحدیث تھے۔ جو میں اپنے آقا سے سنتا تھا وہی دین کو یاد تھا۔ بہت بڑے تاجر تھے، انہوں نے سارا کچھ اسلام پر، پیغمبر اسلام پر قربان کر دیا۔ مسجد نبی میں ایک دفعہ بیٹھے تھے اور کپڑوں میں پیبند لگے ہوئے تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا زمانہ میں یاد تھا، مکہ شہر کا اتنا بڑا تاجر، اور یہ بھی یاد میں بھول نہ جاؤں کہ مکہ میں رہتے ہوئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دار الضیافہ بنایا تھا، مہمان خانہ، کہ باہر سے آنے والا ہر شخص اس کے قیام کا انتظام بھی کرتے تھے، اس کے طعام کا انتظام بھی کرتے تھے۔ ابوبکر صدیق وہ انسان ہے جس نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا اور کبھی شراب نہیں پی۔ ہماری تاریخ کی کتاب میں تقریباً 9 آدمیوں کا تذکرہ آتا ہے جنہوں نے شرک نہیں کیا، بت پرستی نہیں کی، انہوں نے پہلے درجے پر ابوبکر صدیق ہیں۔ تو مسجد نبی میں بیٹھے تھے، پیبند لگے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ منظر دیکھا تو اللہ کے پیغمبر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ منظر یاد آ گیا۔ اتنا بڑا امیر آدمی اور آج مفلسی کا یہ عالم ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ابوبکر، یہ جو کیفیت آپ کی بنی ہوئی ہے اس پر کہیں رنجیدہ تو نہیں، پشیمان تو نہیں، ناراض تو نہیں؟ یہ بات سن کر جھوم اٹھے، وارفتگی کے عالم میں جھومتے ہوئے کہ انا ربی راضن، انا ربی راضن، میرے آقا میں ہر حال میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ جزاک اللہ۔ حافظ صاحب بڑے جذبے والے ہیں، لیکن کسی تکلیف کے سبب سے ان کی زبان میں کچھ لکنت پیدا ہوئی ہے۔ آپ حضرات ضرور ان کی حوصلہ افزائی فرمایا کریں۔ اللہ انہیں لمبی زندگی اور صحت عطا فرمائے۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جس دین کے ہم پیروکار ہیں اس دین کے اندر کسی رشتہ دار کے ساتھ آپ کا تعلق ہو یا نہ ہو، لیکن جہاں دین کا تعلق ہے اس میں بہت زیادہ پیار ہونا چاہیے۔ جن صحابہ کا ہم تذکرہ کرتے ہیں یہ ہمیں سبق دلاتے ہیں کہ کس قدر ایک دوسرے کے ساتھ پیار تھا۔ اللہ نے اس پر مور لگا، رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کفار کے مقابلے میں چٹان بن کر کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن آپس میں بہت مہربان رحم دل تھے۔ دنیا کا کوئی انسان بھی اللہ کی اس آیت کا انکار نہیں کر سکتا، نہ اس کی تردید کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سب آپس میں پیار کرنے والے تھے۔ کسی کتاب میں اگر لکھا ہے کہ فلاں نے فلاں کے ساتھ دشمنی کی یا فلاں مخالف تھا، بکواس کر کیا ہے جس نے بھی کی ہے، وہ لعنتی انسان ہے، وہ خدا کے قرآن کا منکر ہے۔ قرآن سچائیوں کا مرکز ہے، ہر بات غلط ہو سکتی ہے، خدا کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ سب صحابہ نبی نے جو پیار آپس میں ایک دوسرے سے سکھایا تھا، آپس میں پیار کرنے والے تھے۔ اس لیے تو ایک غزوہ غالب غزوہ احد ہے، شہادت کا رتبہ پانے والے صحابہ بالکل آخری رمق پانی مانگ رہے ہیں، تو ایک پانی لے جانے والا ایک صحابی کے پاس پہنچا، اس کے پاس والے دوسرے نے کہا پانی، اس نے کہا پہلے اس کو پہنچائیے۔ اس کے پاس جب پہنچا اس نے کہا پانی چاہیے، اس نے کہا اس کو پہلے پہنچائیے۔ یہ تاریخ کے سینے محفوظ ہے۔ اگلے کے پاس گئے، پانی مانگا، وہ شہید ہو چکے تھے، دوسرے واپس آیا، کرتے کرتے آخری کے پاس سب کے سب شہید ہو چکے، پانی کسی نے نہیں پیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ نے ان کی صفت بیان کی ہے، بھوکے رہ کر بھی اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دیتے تھے۔ ہم کس طرح قرآن کریم کا انکار کر سکتے ہیں؟
ان کا اسوہ حسنہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دیجیے. خدا ہمارے اندر یہ صفت پیدا کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ. میرا رب ہم پر مہربانی کرے گا, ہمارے اندر صفت آ جائے گی. ہمارا کوئی کمال نہیں کوئی خوبی پیدا کرنے میں, میرے رب کی مہربانی آئی تو ہر خوبی پیدا ہو سکتی ہے. جس اللہ نے کفر سے نکل کر آنے والے خاندانی مشرک اور کافروں کو نبی کے دامن کے ساتھ جوڑا, وہ رش کے ملائکہ بن گئے. آج 1500 سال کے بعد ان کا نام آسمانی شہرت پر چمکتے ہیں. وہ خدا آج ہمیں بھی ان صفات سے نواز سکتا ہے. اس سے ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے, یا اللہ ہمارے اندر تو کوئی خوبی کوئی کمال نہیں, تیری رحمت سے ہم مایوس نہیں ہیں. اے اللہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں, اپنی رحمتوں کے ساتھ ہمارے اندر بھی وہ صفات پیدا کر جو اپنے مقبول بندوں کے اندر پیدا کی تھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.